بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد، بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ میرے مولا آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ طبیعت ہے آپ لوگوں کی بات شروع کی؟ سامعین گرامی، جناب عالم عباس بھٹی صاحب میرے مولا کے نہایت محترم ترین مدحت سرا بابا علی رضا شاہ صاحب کے بلا تشریف فرمائیں۔ میں بڑی جلدی ممبر اپنے بڑوں کے سپرد کرتا ہوں۔ ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا۔ طبیعت ہے نا تھوڑی گل شروع کی تھی، آواز تھوڑی جی گھٹا دیو جتنی چاہیے۔ سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا۔ سامعین، میں دوسرا مشرع آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بطور خاص جہاں جہاں بھی بلکہ سبھی جناب امیر علیہ السلام کے عاشقین بیٹھے ہیں، بہرحال میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا، وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا۔ اجازت؟ سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا، وہ نقطہ بن گئے حیدر۔ امام حسین علیہ السلام کا ہر ذاکر اپنے مزاج کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرخ بھائی کو سنا ہے، حبیب رضا صاحب کو سنا ہے، میں اپنے دل کی دو چار باتیں کر رہا ہوں۔ علی رضا شاہ صاحب کا تو پھر مزاج ہی یقیناً سبھی ہم ان سے متاثر ہیں، عالم بھٹی صاحب پہ مولا کا اپنا کرم ہے۔ میں تیسرا اور چوتھا مصرع آپ کے سامنے رکھ کے بطور خاص آپ لوگوں سے دعا چاہتا ہوں۔ سبق جو بکھرا ہوا تھا سمٹنا چاہیے تھا، وہ نقطہ بن گئے حیدر جو نقطہ چاہیے تھا۔ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ بس اتنا صرف کیا زور جتنا چاہیے۔ ہادی بھائی، حضور علی کے یہ اس پورے محلے نے جو ہاتھ نہیں نہ اٹھایا، آپ لوگوں کے داد نہ دینے والی کمی بابا علی رضا شاہ جی نے دعا دے کے پوری کر دی۔ اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ علی رضا شاہ صاحب کتنی دیر تک آپ کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے؟ آپ لوگ کوشش کیجئے کہ اگر میں آپ کو واقعی اچھا شعر سنا رہا ہوں تو تھوڑی سی زحمت کیجئے گا۔ علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر
نہ اس سے کم ہادی بھائی اور نہ اس سے زیادہ، بس اتنا صرف کیا زور. سبھی روزے سے ہیں، یقیناً اللہ نے واجب کیا تو چھوڑنے کا کوئی اب عنصر ہے تو نہیں. میں نے خود بھی نہیں کھپنا، میں نے آپ کو بھی مشکل میں نہیں ڈالنا. سامعین گرامی، میرا قد چھوٹا ہے، میں چوتھا مصرع اپنے قد سے بہت بڑا پڑھ رہا ہوں، اور میری ذاتی طور پہ حسرت ہے کہ وہ آخری صف تک مولا علی کے عاشقین کے چہرے پہ ایک ایسی لہر آ جائے کہ لمبے ترین سفر کی قیمت مل جائے. اور کچھ نہیں مانگ رہا، آپ قافیہ دیکھیے اور اگلا شعر دیکھیے. سمٹنا چاہیے تھا، نکتہ چاہیے تھا، علی کے ہاتھ کی معصومیت نے خیبر پہ. بس اتنا صرف کیا زور جتنا چاہیے تھا. منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، علی کو دور سے دیکھا تو کھا گئے دھوکا، نصیریوں کو ذرا پاس آنا چاہیے تھا. سر سبحان اللہ میرے مولا سلامت. علی کو دور سے دیکھا تو کھا گئے دھوکا، نصیریوں کو ذرا پاس آنا چاہیے. سامعین گرامی، میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، میں یہ سامنے والے بزرگوں کی وجہ سے ایک کلام پڑھ رہا ہوں. نصیریوں کو ذرا پاس آنا چاہیے. مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جن کو تھوڑی گل نہیں ہو رہی، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، نثار شاہ جی مصرع آ رہا، واحد صاحب، جن کو غم حسین کا، امام حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا، اس وقت میں سب سے چھوٹا ترین امام حسین کا سب سے چھوٹا خاکسار خادم ہوں، لیکن یقین کیجئے امام حسین علیہ السلام کے ممبر کی بلندی سے کبھی ولگر لفظ پڑھنے کا ارادہ بھی کیا ہو تو مولا توفیق مدد سرائی سلب کر لیں. میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، جی لگا کے سنیے گا، میں دل سے پڑھ رہا ہوں. جن کو غم حسین کا، ذاکر ممبر نہ بھی کٹے تو دل نہ لی پڑتا پہ آندا وے. جن کو غم حسین، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا. جن کو غم حسین کا، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا. مصرع آپ کے سننے والا ہے، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا. میں کم از کم 10 منٹ کی بات چھوڑتا ہوں، وقت بچاتا ہوں. میں اگلے 10 منٹ میں آپ کو مزید اچھے شعر سنا لوں گا. میں بات نہیں کرتا، میں نثر نہیں کرتا، میں تمہید نہیں باندھتا، میں آپ کو ڈائریکٹ شعر سناتا ہوں. ڈائریکٹ شعر پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا، جو سمجھ گئے ان کی معراج ہو جائے گی، جو نہیں سمجھیں گے میں ان سے معذرت پہلے کر رہا ہوں. میں وقت ضائع نہیں کرتا، میں ڈائریکٹ شعر، جو جس معیار پہ بیٹھا ہے وہ اتنا سمجھے گا. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں، بابا جی مصرع سننے والا عالم بھائی، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا.
تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں، اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا۔ جی سر جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، سر جی جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، اس سے اوپر کا شعر سنیے، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا۔ میرے بھائیو کوشش کرنا، یہ جتنے جوان میرے سامنے بیٹھے ہو، مولا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، جوان مایوس ہو کر دیکھے یا اترے ہوئے چہرے سے دیکھے تو پڑھنے والے کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، اب بزرگوں سے ڈیمانڈ ہو نہیں سکتی، مطالبہ ہو نہیں سکتا، آپ جوان ذرا مدد کر دیا کریں۔ جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا۔ اس ہی عنوان پہ ایک اور شعر آئے گا، آنسو پہ ہی شعر اس سے بڑا آ رہا ہے، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا، یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں، اشک عزا خریدنے والا، اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا۔ ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ۔ وہ آخری صف بانی مجلس، میرے محترم، میرے مولا اپنی حفظ و امان میں رکھیں، مولا با خدا میں خوش آمد نہیں کر رہا، سبھی اچھا، سبھی جو امام حسین کی فرش عزا بچھاتا ہے اس کا اپنا مرتبہ ہوتا ہے، لیکن علمین کے درمیان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، سیالکوٹ ضلع میں اتنا پیار کرنے والے لوگ کم دیکھے ہیں، حالانکہ سفر آپ کے ساتھ فقط چند قدم کا کیا ہے، میرے مولا توفیقات خیر میں اضافہ کریں، خرید لیا ہے آپ نے گاڑی سے بارگاہ آنے تک۔ جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا، یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں، ارے اشک عزا خریدنے والا نہیں ملا، تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ، ایسا نماز کو بھی مصلی نہیں ملا۔ اشک عزا کو مل گیا رومال فاطمہ۔ جن کو غم حسین کا صدقہ، صورتحال سامعین کرام یہ ہے کہ 10 محرم کا دن ہے، نماز ظہر کا وقت ہوا، امام حسین نے جنگ روک دی، اپنے اصحاب و انصار کو صف در صف میں میرے امام نے کھڑا کیا اور امام امامت کروا رہے ہیں، مقتدی پیچھے کھڑے، تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کی، نماز شروع ہو گئی۔ با خدا کہہ رہا ہوں، با خدا مجھے کم ایسا اتفاق ہوتا ہے، میں نے بھی پیچھے مڑ کے اجازت لی ہے، بالخصوص کہا ہے کہ شاہ صاحب آپ کو شعر سنانا ہے، یہ موقع نہ ہوتا تو شاید یہ شعر بھی نہ آتا۔ امام علیہ السلام اپنے اصحاب و انصار کو نماز پڑھا رہے ہیں، لشکر شام پہ خدا لعنت کرے، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ موقع اچھا ہے، حسین نماز میں مصروف ہے، جلدی کرو حسین کے لشکر پہ حملہ کر دو۔ چند شامی فوجی گھوڑوں پہ آگے آئے، تیر کھینچے، نمازیوں پہ تیروں کی بارش کی۔ امام حسین علیہ السلام کی جانب سے 2 شیر آگے آئے، ایک کا نام ہے جناب زہیر ابن قین، فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل، مولا کی قسم فضائل، جناب زہیر ابن قین، بابا جی جناب سعید، یہ دونوں صحابی آگے آئے۔ ان دونوں نے کام کیا کیا، یہ نمازیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آتے ہوئے تیروں کو اپنے سینوں پہ قبول کرنا شروع کیا۔ تیر آ رہے ہیں، زہیر اپنے سینے پہ لے رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، سعید اپنے سینے پہ، جہاں سے تیر آ رہا ہے زہیر دوڑ کے تیر کے آگے آ جاتے ہیں۔ پیچھے نماز ہو رہی ہے، میرے بھائی اپنے ہاتھ کھولنا، شاید تمہارا ہاتھ بلند ہو جائے تو دل بڑا ہو جائے میرا۔ تیر آ رہا ہے، دوڑ کے سعید اپنے سینے پہ لے رہا ہے، آتے ہوئے تیروں کو۔ اس کے بعد اس عنوان پہ اس سے بڑی بات میرے پاس نہیں ہے، نہیں علی عباس عسکری اس شخص کے کیلیبر کا مقابلہ کر سکتا جس کے معیار پہ یہ بات بھی نہ آئے۔ آتے ہوئے تیروں کے سامنے دوڑ دوڑ کے زہیر اور سعید اپنے سینے لا رہے ہیں، پیچھے نماز ہو رہی ہے اور عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے ہیں، نیزے کھنک رہے تھے سپاہ یزید کے، تیغیں مچل رہی تھی نکل کر میان سے،
تیروں کو روکتی رہیں بڑھ بڑھ کے مسجدیں، کعبہ نماز پڑھتا رہا اطمینان سے۔ تیروں کو روکتی رہیں بڑھ بڑھ کے مسجدیں۔ نیزے کھنک رہے تھے سپاہی یزید، تیغیں مچل رہی تھیں نکل کر میان سے، تیروں کو روکتی رہیں بڑھ بڑھ کے مسجدیں، کعبہ نماز پڑھتا رہا اطمینان۔ آخری 4 سے 5 منٹ میرے بھائیو یاد ہے، تیروں کو روکتی رہیں بڑھ بڑھ کے مسجدیں۔ کعبہ نماز پڑھتا رہا اطمینان۔ آخری کلام یا علی مدد۔ مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھوں پہ، اب مکمل مضمون پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں آخری کلام ہے یہ، اس کے بعد جملہ مصائب کا اور ممبر اپنے بڑوں کے حوالے۔ مصرع ہاتھوں پہ باپ کے علل اعلان جیت کے، دوسرا مصرع ہاتھوں پہ باپ کے، مطلب ہاتھوں پہ باپ کے علل اعلان جیت کے، ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے۔ ہاتھوں پہ باپ کے علل اعلان جیت کے، ایک بے زبان لے گیا میدان۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بڑا شعر آ رہا ہے۔ ایک بے زبان لے گیا میدان جیت کے، سید مصرع کے نیزوں پہ کربلا سے بسد شان جیت کے۔ چوتھا مصرع با خدا بڑا مصرع ہے، اس کا مضمون پہلے دیکھ لیں۔ نیزوں قافیہ چل رہا ہے، علل اعلان جیت کے، میدان جیت کے، نیزوں پہ کربلا سے بسد شان جیت کے، آئے ہیں کافروں سے مسلمان جیت کے۔ سامعین گرامی، ابھی دن کے 1:26 ہوئے ہیں اور آپ ضرور سے زیادہ تھک چکے ہیں۔ میرے سلسلہ کلام کا آخری ایک شعر ہے، آخری 2 مصرے، اس کے بعد مجھے مصائب پڑھنا ہے، لیکن کوشش کیجئے، کوشش اتنی کیجئے گا کہ کم از کم دور سے سفر کر کے آیا ہوا ذاکر آپ لوگوں کے بیچ میں سے ٹوٹا ہوا دل لے کر نہ جائے۔ ہاں، مصرع بڑا پڑا تھا آپ کے سامنے، نیزوں پہ کربلا سے بسد شان جیت کے، آئے ہیں کافروں سے مسلمان، واحد شاہ جی، ہادی بھائی، آئے ہیں کافروں سے، عمران بھائی، مسلمان جیت کے، منبر پہ اعلان کر رہا ہوں رومال، ارے رومال، مسلمان جیت کے، میدان جیت کے، رومال ہر کا دیکھ کے کہتے تھے انبیاء، دل لے گیا حسین کا مہمان جیت کے۔